من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين हज़रात जी वक़ार मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान साथियों,
گھروں کو ٹوٹنے سے، رشتوں کو بکھرنے سے کس طرح بچایا جائے۔ اس حوالے سے قرآن کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات سے، آپ کی سیرت طیبہ سے کچھ باتوں کو سیکھنے اور سمجھنے کا ہم نے گزشتہ جمعہ سے آغاز کیا ہے۔ جس ضمن میں اب تک ہم نے جو باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں سنی تھی، ان کا خلاصہ مختصر سا خاکہ یہ ہے کہ کسی بھی رشتے میں، تعلق میں اور بالخصوص میاں بیوی کے رشتے اور ناطے میں اختلافات کا آنا، حالات کا بگڑنا، یہ کوئی اچنبے کی، عجوبے کی بات نہیں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ جہاں مل کے بسنا ہو، اکٹھے رہنا ہو، وقت گزارنا ہو، وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، ناراضگیاں، رنجشیں، یہ پیدا ہو جانا فطرتی عمل ہے۔ اور اگر یہ اتنا کبھی کوئی مسئلہ ہوتا، انسانی فطرت سے بالا تر کوئی چیز ہوتی، تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہمیں ایسے مناظر نظر نہ آتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی میں بھی باہم نزاع کی، اختلاف کی، ناراضگی کی، تکرار کی اور بحث کی کیفیت نظر آتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ معاملہ قابل تشویش اس لیے ہے کہ یہ پیدا تو ہو جاتا ہے، لیکن آج کے معاشرے میں اس کا حل وہ تقریباً ناممکنات تک کی حد میں جا چکا ہے۔ بہت کم ایسے معاملات ہیں، بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ جن میں باہم میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوا، دوری ہوئی اور وہ حل بھی ہو گئی اور رشتہ بچ گیا، گھر بچ گیا۔ زیادہ رجحان آج کے دور میں طلاق کا اور دوریوں کا اور گھروں کے بکھرنے کا، رشتوں کے ٹوٹنے کا، یہ ہمارا معاشرہ دکھلا رہا ہے۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہمیں اس کے حل کا وہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے سکھلایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بطور نمونہ کے ہمارے لیے چھوڑا ہے، وہ ہمارے علم میں نہیں، ہم نے اس کی تربیت نہیں دی، ہم نے اس کی آگاہی نہیں دی، ہم نے اولادوں کو، بچوں کو، معاشرے کو سکھایا نہیں۔ اس کے سیکھنے میں جب ہم آغاز ہم نے اپنے سیکھنے کا کیا، تو ہمیں جو باتیں سب سے پہلی سکھائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ خاص طور پر اور بالعموم تمام رشتوں میں اختلافات کو مٹانے کی کیفیت تب تک اس کے چانس باقی رہتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، جب تک وہ اختلاف دو افراد کے درمیان رہتا ہے، جن کی آپس میں رنجش ہے، جن کی آپس میں ناراضگی ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم انہی پہ اپنا فوکس رکھیں گے کہ میاں بیوی کا آپس میں نزاع، اس کے ختم کرنے کی سب سے پہلی بہترین کوشش یہ ہے کہ وہ اختلاف میاں بیوی سے نکل کر کسی تیسرے فرد تک نہ جائے، اور اپنی تمام تر ممکنہ کوشش میاں کرے کہ اس اختلاف کو ختم کرے، بیوی کرے کہ اس اختلاف کو ہم ختم کریں۔ یہ نہ کیفیت ہو جو ہمارے معاشرے میں عام ہے کہ رنجش ہوئی، شکایت ہوئی تو بیوی کے کان سے فون لگا اور سیدھی ماں کو خبر کی اور باپ کو خبر کی، بہن کو خبر کی، محلے داروں کو بتلایا، لوگوں کو پتہ چلا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہر ایک کو پتا ہے آج ان کے گھر میں کیا ہوا ہے، تو کل ان کے گھر میں کیا ہوا تھا، تو پرسوں بھی یہ لڑ رہے تھے، تو سال میں اتنی دفعہ ان کی لڑائی ہوتی ہے، تو اس بات پہ یہ ناراض ہے، تو اس بات پہ یہ ناراض ہے۔ جب تک آپس کی پرائیویسی برقرار ہے، رشتہ برقرار ہے۔ رشتے کے اندر نزاع آنے والے حالات اور بگڑنے والے معاملات کا حل
ممکن ہے، اور جب کوئی تیسرا آ جائے، چاہے باپ، چاہے ماں، چاہے بہن، چاہے بھائی، تو پھر آدھے چانس ہم نے اپنے رشتے کو بچانے کے کھو دیے۔ دوسری بات جو ہم نے سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ بیوی بھی اور خاوند بھی دونوں کسی بات پر دل میں ناراضگی بٹھانے سے پہلے اس بات کو دیکھ لیں کہ آیا یہ ناراضگی بنانے والی ہے؟ کیوں کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر معاف کرنے کی ضرورت ہے، جن سے نظریں چرا جانے کی ضرورت ہے، جن کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنے زیادہ ہیں کہ شمار میں نہیں آتے، اور وہ غلطیاں، وہ خطائیں، وہ گناہ سمجھ لیں، وہ کوتاہیاں سمجھ لیں کہ جن پر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، جن پر کوئی سزا دینی چاہیے، جن پر کوئی حد لگانی چاہیے، جن پر کوئی ایکشن لینا چاہیے، وہ محدود سے ہیں، بڑے تھوڑے سے ہیں، کہ جن پہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہاں یہ بات ہو جائے تو پھر خاموش نہ رہو، پھر برداشت نہ کرو، پھر ضرور اس کے خلاف ایکشن لو، ضرور اس کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آپ کبیرہ گناہ، اللہ کی جو شریعت کا معاملہ ہے وہ دنیاوی ذیلی انسانی زندگی سے بڑا معاملہ ہے۔ آپ کبیرہ گناہوں کو گنتی کرنے میں آئے تو گنے جائیں گے، انگلیوں پہ گنے جائیں گے، کہ جن گناہوں پہ اللہ نے کہا ہے حد لگے، سزا ملے، توبہ کرے، بندہ یہ کام کرے، تو صغیرہ گناہ جن پہ اللہ نے نہیں کہا توبہ کرو، جن پہ اللہ نے کہا نماز پڑھے گا معاف کر دیں گے، روزہ رکھے گا معاف کر دیں گے، وضو کرے گا معاف کر دیں گے، مسجد کی طرف چل کے آئے گا معاف کر دیں گے، کسی کو اچھی بات کہے گا معاف کر دیں گے، وہ اتنے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہوں تو بندہ وضو کر کے 2 نفل ادا کرتا ہے، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو طریقہ اللہ کا، خالق کا اپنی مخلوق سے ہے، وہی ذمہ دار کا اپنے دوسرے فرد سے، جس سے اس کو مطالبہ ہے، جس سے اس کا یہ تقاضا ہے کہ یہ درست ہو، یہ ٹھیک رویہ کرے، اس کو بھی چاہیے کہ یہی رویہ کرے، ہر بات پہ زبان نہ کھولے، ہر بات پہ ناراضگی نہ بٹھائے، ہر بات پہ اعتراض نہ کرے، ہر غلطی پر ایکشن نہ لے۔ دیکھیں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے تو کر دے، تو اس کے لیے معیار کیا ہے؟ آگے ہم بات چلا رہے ہیں، گزشتہ جمعہ میں ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اس کے لیے معیار کیا ہے کہ ہم نے کس بات پر ناراضگی دکھلانی ہے اور کس بات کو برداشت کر جانا ہے؟ اس کے لیے معیار رسول اللہ نے دیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا خیارکم لأہلہ، تم میں سے پورے معاشرہ میں سے بہترین وہ ہے، اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والے کے لیے اچھا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جتنا وسعت ظرفی، جتنا حوصلہ، جتنی برداشت، اور جتنا تم اپنے اندر جو ہے نا کسی بھی چیز کو، معاملے کو برداشت کر جانے کی اور معاف کر دینے کی کیفیت دوستوں کے لیے، یاروں کے لیے، محلے والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے، احباب کے لیے یہ اختیار کرتے ہو کہ یار کوئی گل نہیں، ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں، یار ہے نا، سجن ہے نا، اپنا ہے نا، ہو ہی جاتی ہے معاملات۔ جتنا آپ لوگوں کو اختیار دیتے ہیں اور لوگوں کے لیے اپنے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، جب تک اس سے 100 گنا بڑھ کر وہ وسعت اور وہ دل کی فراخی اپنے گھر کے لیے آپ نہیں اپناتے، اتنی دیر تک آپ اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ لوگ دوستوں کی گالیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، دوستوں کی گالیاں برداشت کر لیتے ہیں، ان کا زور برداشت کر لیتے ہیں، ان کی زیادتیاں برداشت کر لیتے ہیں۔ احباب کے درمیان بیٹھے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، یار خیر ہے، بول چال میں ایسا ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں ایسا ہو جاتا ہے، لینے دینے میں ایسا ہو جاتا ہے، آپس میں ایسا ہو جاتا ہے، تو عورت کے ماتھے کی ٹیکری برداشت نہ ہو، بندہ اخلاق میں کامل نہیں ہے۔ عورت کی اونچی آواز برداشت نہ ہو، دوست کی گالی برداشت کر لے، بندہ کامل اخلاق والا نہیں ہے۔ اس میں مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی کس میں ہے؟ حسن اخلاق کس میں ہے؟ خیارکم لأہلہ، جہاں باہر معاشرتی زندگی کے اندر خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، خود کو بہتر منوانے کے لیے، لوگوں کی نظر میں مقبول بننے کے لیے جتنا اچھا کردار آپ باہر پیش کرتے ہیں، حوصلے کا، ظرف کا، برداشت کا، صبر کا، اتنا اچھا کردار جب تک آپ گھر کے لیے پیش نہیں کرتے، سمجھے آپ کمی کر رہے ہیں۔ فرمایا انا خیر، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔
تو اس لیے آپ کی ہر اچھائی کا نقطہ آغاز جب تک گھر نہیں بنتا، بیوی نہیں بنتی، گھر کے اہل و عیال کے افراد نہیں بنتے، آپ وہ اچھائی، وہ بہتری، وہ اخلاق، وہ کردار دنیا میں جگہ جگہ پہ ہزاروں دکھلاتے رہے، اللہ کی نظر کے اندر وہ اخلاق کا معیار نہیں ہے، اس کو معیار بنایا۔ تو یہی چیز ہے جو فیصلہ کرنے میں ہماری معامل ہوگی کہ ہم نے کس بات پر کسی کو ناراضگی دکھلانی ہے اور کس بات پر کسی چیز کو برداشت کرنا ہے۔ جتنا لوگوں کے لیے برداشت رکھتے ہیں اس سے 100 گنا بڑھ کے بیوی کے لیے رکھتے ہیں، اور بیوی جتنی برداشت سہیلیوں کے لیے دکھلاتی ہے اور اپنے والدین کے لیے دکھلاتی ہے، اپنے بھائی کے لیے دکھلاتی ہے، اپنے بیٹے کے رشتوں کے لیے دکھلاتی ہے، اس سے بڑھ کر برداشت جب تک اپنے خامد کے لیے اور خامد کے گھرانے کے لیے نہیں رکھے گی اتنی دیر تک وہ بھی اچھے اخلاق کی مالک نہیں ہے۔ یہ ہے معیار، یہی ہمارے لیے میزان ہے، کن غلطیوں پہ ناراض ہونا ہے، ایکشن لینا ہے، کن پہ نہیں لینا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ ہم گھروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم رشتوں کو بکھرنے سے اور ٹوٹنے سے کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ معاملات جب اختلاف کے آ رہے ہیں تو کیسے ہم انتشار اور اختلاف سے بچ سکتے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شیطان کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر ازدواجی زندگی اور نکاح کا رشتہ باقی نہ رہے، نکاح ٹوٹتا رہے، ازدواجی زندگی خراب ہوتی رہے، میاں بیوی کا تعلق بکھرتا رہے اور معاشرے کے اندر فحاشی عام ہو، عریانی عام ہو، بے حیائی عام ہو، بے رحمتی عام ہو، آزادانہ روش عام ہو، اور نکاح کی صورت میں پاک دامنی کا خاتمہ ہو۔ پاک دامنی جو ہے اس سے انسان جو ہے نا وہ بالکل بیزار ہو جائے۔ اس لیے نکاح کے رشتے کو انسان شیطان جتنا کمزور کرنا چاہتا ہے اتنا کسی چیز کو شیطان ٹارگٹ نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں نہ رکھیں حالات بگڑ گئے ہیں، اس نے غلطی کر دی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات شیطان بھی آپ کو برگلا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاملے کو جو ہے نا اس انتہا تک لے جانا ہے، شرائط ایسی لے آنی ہے، باتیں اس طرح کی لے آنی ہے، ناراضگیاں اتنی بڑھا دینی ہے کہ جناب صلح کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہنے دینی، تو یہ آپ اپنے من کی مرضی پوری نہیں کر رہے، یہ آپ اپنی غیرت اور عزت کا پاس نہیں رکھ رہے، آپ شیطان کا مشن پورا کر رہے ہیں۔ یہ شیطان ہے جو چاہتا ہے میاں بیوی کے تعلق کے اندر دراڑیں آئیں، جدائی آئے، اختلاف آئے۔ رسول اللہ نے کہا یاد رکھنا شیطان ہر روز ایک تخت سجاتا ہے، اپنا دربار لگاتا ہے، اور جتنے اس کے چیلے چانٹے ہیں دنیا کے اندر جہاں جہاں جس روپ میں ہے وہ ان کو اکٹھا کرتا ہے، ان کی حاضری لگاتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے، ہاں بھائی گئے تھے پوری دنیا میں انسانوں کے خلاف مشن پر، کیا کیا کارنامہ سر انجام دے کے آئے، کیا کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کچھ کہتا ہے تو کہتا ہے میں کسی سے شرک کروا آیا، میں کسی سے زنا بدکاری کروا آیا، میں کسی سے کفر کے جملے بلوا آیا، میں کسی کو دین کے رستے سے ہٹا آیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ سب کی رپورٹ اپنی مسند پہ بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ جب ایک ایسا شیطان کھڑا ہوتا ہے اس کے دربار میں کہتا ہے کہ میں نے دو میاں بیوی کے درمیان فساد پیدا کیا، لڑائی پیدا کی، اور پھر اس لڑائی کو میں نے بجھنے اور ختم ہونے نہیں دیا، میں اس لڑائی کے اندر جیسے انگاروں میں پھونکے مار مار کے آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیش دلاتا رہا، غصہ بھڑکاتا رہا، غیرت کا انانیت کا میں مر گیا، میرا نقل نہیں رہا، میری عزت ختم ہو گئی، میرا کیا بنے گا، یہ ساری چیزیں ذہنوں کے اندر ڈال کر ان کے جذبات کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہا، کبھی عورت کے دل میں اندر، کبھی خامن کے دل میں، کبھی عورت کے رشتہ داروں کے دلوں میں، کبھی خامن کے رشتہ داروں کے دلوں میں نے اتنی تحریک چلائی حتیٰ کہ میں نے طلاق کروا دی، ان کا رشتہ توڑوا دیا۔ جب شیطان یہ والا رپورٹ اپنی پیش کرتا ہے، یہ ابلیس سردار اپنے تخت سے اٹھتا ہے، چل کر اس کی طرف جاتا ہے، اس کو اس کی سیٹ سے اٹھاتا ہے، گلے لگاتا ہے، کندھا تھپتھپاتا ہے، ماتھا چومتا ہے، شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہاں نعم انت، یہ ہے وہ کام جو اصل میں تو کر کے آیا ہے، کام تو تو نے کیا ہے، باقی لوگ تو بس ایسے ہی چھوٹے موٹے کارنامے کر کے آئے ہیں، بڑا کارنامہ تو تو نے کیا ہے۔ تو یہ گھروں کی لڑائیاں صرف ہماری ذاتی کوتاہیاں نہیں ہیں، خامد کی کسی قسم کی سستی کی وجہ نہیں ہے، بیوی کی کسی قسم کی غفلت کی وجہ نہیں ہے،
لوگوں کے معاملات کے اندر کسی قسم کی دل آزاری نہیں، پیچھے شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے جب معاملہ گھر کے اندر کوئی الجھنے لگے تو بیوی کی غلطیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے، بیوی خامد کی غلطیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے، ان کو دہرانے سے پہلے فوراً ذہن کے اندر لے کے آئے کہ ہمارے درمیان ایک دشمن ایسا آ چکا ہے جو دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، محسوس نہیں ہوتا، لیکن اپنی کارروائی پوری کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو جیتنے نہیں دینا، ہم نے اس کو ہرانا ہے، ہم نے اس کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کے مقصد کے اندر اس کو ناکام بنانا ہے۔ اور جتنے افراد کسی موقع اور مرحلہ پہ جا کے سرپرست ہے، سربراہ ہے، لوگ چاہے ذمہ دار ہے، باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، محلے دار کی صورت میں، یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ شیطان موجود ہے جو اس رشتے کو توڑنے کے لیے سر سے پیر تک کوشش کر رہا ہے۔ اور ہم اس معاملے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ صلح کا کر رہے ہیں کہ لڑائی کا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کا مشن پورا کر رہے ہیں کہ شیطان کا مشن پورا کر رہے ہیں؟ اگر باپ یہ سوچ کے کام کرنے لگے، ماں یہ سوچ کے کام کرنے لگے، ساس یہ سوچ کے بولنے لگے، سسر یہ سوچ کے بولنے لگے، اور دوسرے بیوی کے بھائی اور بہن جو ہے نا، خاوند کے بھائی اور عزیز اقارب رشتہ دار یہ سوچ دل میں بٹھا لیں کہ ہم نے شیطان کا مشن اور افتراق اور طلاق کی کیفیت نہیں آنے دینی، تو اللہ فضل فرمائیں گے۔ لیکن وہاں ہر کسی کی اپنی شکایت ہوتی ہے، میرے نال انج ہویا کہ وہ نے میرے نال انج کیتا، جنی دیر تک میری یہ گل نہیں ملنی چاہیے کہ میں کیویں جناب بہ جاؤں، اور اسے اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میں نہیں ہو رہی، یہ شیطانیت ہو رہی۔ اس میں کو مٹا کر، ذاتی اور اپنی انانیت کی شرطوں کو مٹا کر صلح کی رغبت، یہی تو رسول اللہ نے سکھلائی ہے، یہی تو قرآن کا مقصد ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا کہا ہے، فرمایا یاد رکھنا تم اپنی نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عقائد کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، محبتیں نچھاور کرنے کے ذریعے، نعرے لگا لگا کر اور بڑے کارنامے کر کر کے اپنے آپ کو مسلمان جتلانے اور محمدی کہلوانے اور میرا امتی بنوانے کے لیے سب کی بازی لگا دو، لیکن اگر ایک کردار تمہارے اندر شامل ہو رہا تو میں خود اعلان کر کے جا رہا ہوں، لیس منا، اس کا مجھ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری رسالت و نبوت سے کوئی واسطہ نہیں۔ کس کا؟ من افسد امرأته علی زوجہ، جس انسان نے ایک بیوی کا تعلق اپنے خاوند سے خراب کر دیا، اس کی کسی شکایت کی وجہ سے، اس کے کسی اعتراض کی وجہ سے، اس کی کسی غیبت کی وجہ سے، اس کی کسی چغلی کی وجہ سے، اس کے کسی غصے کی وجہ سے، اس کی کسی بات کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق آپس میں خراب ہو گیا، وہ خرابی پیدا کرنے والا باپ کے درجے پہ ہو، ماں کے درجے پہ ہو، بھائی کے رشتے میں ہو، دوستی کے ناطے میں ہو، ہمدرد بن کے آئے، جو بھی بن کے آئے، اس کی جس بات سے وہ سچی ہے کوئی پرواہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا تو معاملہ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی بات کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ خراب ہو گیا، ان کے اندر فساد آ گیا اور دوری آ گئی، تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ ایسے فرد کا میری امت سے اور میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملعون من خبط امرأته علی زوجہ، لعنتی ہے وہ شخص، دوسری حدیث کے الفاظ، لعنتی ہے، اللہ کی لعنت کا شکار ہے وہ شخص کہ جس کی کوئی بھی کوشش اور کاوش میاں بیوی کو آپس میں قریب کرنے کی بجائے اور ان کے رشتے کو مضبوط کرنے کی بجائے ان کے رشتوں کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جو بیوی کو یاد کراتا ہے، تیرے یاد نہیں فلانے وقت تو نہیں کی تھا، جو بھولی ہوئی باتوں کو یاد کروا کے شکایتیں زندہ کرتا ہے اور اپنی طرف سے بڑا ہمدرد بنا ہوتا ہے، جو خامن کو یاد کرواتا ہے کہ اس نے فلانے وقت بھی یہ کیا تھا، اس نے فلاں وقت بھی یہ کیا، اس نے فلاں وقت بھی یہ کیا، اور میں ملعون، لعنتی ہے، اللہ کی لعنتوں کے شکار ہے وہ شخص جو یہ کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تیسرا سٹیپ ہے، ہم میاں بیوی ہونے کے ناطے بھی اس چیز کو یاد رکھیں، درمیانی جو آپس میں آنے والے معاملات کو حل کرنے والے ذمہ دار بن کے آتے ہیں، صلح جو بن کے آتے ہیں، صفائیاں کرنے والے بن کے آتے ہیں، وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ کردار وہ ادا کرنا ہے، بات وہ کرنی ہے جو آپس کے تعلق کو مضبوط کر کے
مضبوط کر دے، اختلاف کو مٹا دے، صلح کا ماحول پیدا کر دے. جو بات فساد پیدا کر دے، ناراضگیاں بڑھا دے، وہ بات جو بندہ کرے گا وہ شیطان کی جو ہے نا وہ سازش کا بھی شکار ہے، اور شیطان کا ساتھی اور ایجنٹ بھی ہے، اور اللہ کی لعنت کا بھی شکار ہے، اور امت مسیحیہ سے خارج بھی ہے. لیکن کون بندہ سوچتا ہے؟ اور بندہ یہی سوچتا ہے جناب میری گل ٹھیک ہے. کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی اختلاف کو مٹانا ہو، ناراضگی کو ختم کرنا ہو، صلح کروانی ہو، رشتہ جڑوانا ہو، آپس کے تعلقات کو درست کرنا ہو، تو جھوٹ بھی بولنا پڑے گا. جھوٹ بھی بولو. وہ سچ جو کسی کے تعلق کو خراب کر دے وہ سچ سچ نہیں رہتا ہے، وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے. اور وہ جھوٹ جو کسی کی ناراضگی کو مٹانے کا سبب بن جائے، رشتوں کو قریب کرنے کا سبب بن جائے، وہ جھوٹ بھی ثواب کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے معاشرتی رویے میں کیا ہے؟ 3 باتیں. چوتھا طریقہ اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچانے کا وہ کیا ہے کہ ہم میاں ہے یا بیوی ہے، کسی بھی بات کو سن کر آپے سے باہر نہ ہوا کریں. جلدی سے کسی بات کو سچ مان کر دل میں نہ بٹھا لیا کریں. کوئی ادھر سے آئے، کوئی بھی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کسی بھی تعلق والا ہے، بات کہی ہے بیوی کے کان میں خامن کے بارے میں، خامن کے کان میں بیوی کے بارے میں، یا کوئی الزام لگا ہے یا کوئی شکایت لگا دیا جناب نے یہ کام نہیں ٹھیک کیا، سن لو بات لیکن پھر تحقیق کرو، پھر خود اپنا دماغ استعمال کرو. یہ کوئی معیار نہیں کہ ابا جان نے یہ کہہ دیا ہے، اماں جان نے یہ کہہ دیا ہے، میرے بھائی جان نے یہ کہہ دیا ہے، میری بہن یہ کہتی ہے، فلانا میرا رشتہ دار یہ کہتا ہے. کوئی رشتہ دار کسی بات کی صداقت کے لیے کوئی معیار نہیں. اختلاف اور جھگڑے کی صورت میں کسی کا رشتہ سچائی کا معیار ہے نہیں. رشتے کا احترام اپنی جگہ پہ، سچائی کا میزان اپنی جگہ پہ. ہم اکثر معاملات کے اندر الجھنوں کا، لڑائیوں کا شکار کس لیے ہیں؟ جناب ہم انہوں پوچھے گل صحیح کی تھی یا کہ چھٹی کی تھی. بھائی اس کی دلیل، اس کی جو ہے نا جناب حمایت کے لیے، گواہی کے لیے فرشتے اترے ہیں. بات ہے چلو بندے نے بدنیتی سے نہ کی ہو، بندے کو غلطی بھی تو لگ سکتی ہے. باپ کو غلطی نہیں لگ سکتی، ماں کو غلطی نہیں لگ سکتی. ماں غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتی، باپ غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتا، بہنیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہو سکتی، ان کو شیطان پر گلا نہیں سکتا. ہمارے رشتوں میں بگاڑ کب آتا ہے؟ جب ہم باتوں کو چھوڑ کر رشتوں کو سامنے لے آتے ہیں اور تقدس کو سامنے لے آتے ہیں. بات صحیح ہے یا غلط ہے، جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہیں کی نہیں. اور دوسرا کیا دیکھتے ہیں؟ فلانا بھی بولتا، فلانا بھی بولتا، فلانا بھی بولتا. کتنے لوگ کہہ رہے ہیں سارے لوگ پاگل ہیں؟ لوگ معیار ہیں، لوگ بالکل معیار نہیں. معیار کیا ہے؟ بندے کا کردار. وہ خامن جو بیوی کے لیے، بچے کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، خواہشات کے لیے، معاملات کے لیے، عزت کے لیے، ان کے نان و نفقے کے لیے، ان کی چھوٹی موٹی ضرورت کے لیے صبح سے لے کر شام تک باہر اپنا پسینہ بہاتا ہے، بدن کو توڑتا ہے، محنت کرتا ہے. اس کا یہ کردار ہے، اس پر اعتماد کرنے کے لیے، اس پر یقین رکھنے کے لیے، اس کے بارے میں 1000 باتیں ادھر ادھر سے بیوی کے کان میں کوئی ڈالے، 1000 باتوں کو فراموش کر دے. اس بات کو یاد رکھے کہ میرا خامد ہے جو میرے گھر میں لا کر میری ہر ضرورت کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے، جو میرے لیے اپنا خون بہاتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، خود کو تھکاتا ہے، اپنا آرام تکتا ہے. وہ میرے خلاف کیسے کوئی بات کر سکتا ہے؟ اور اسی طرح بیوی کا یہ کردار اعتبار والا ہے. وہ آپ کے لیے آدھی رات پوچھ جاتی ہے، وہ آپ کے آرام کے لیے اپنی نیند قربان کر دیتی ہے، آپ کی اولاد اور نسل کو جنم دینے کے لیے اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتی ہے.
وہ آپ کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے نو ماہ تک جس اذیت کا شکار رہتی ہے، جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتی ہے، اس پہ آپ کو اعتبار نہیں آتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی اچھا کر سکتی ہے. اس کا یہ اعتبار کسی کے 2 نفر اٹھا کے لے لیں گے. کتنے لوگ تھے جو مدینہ کے اندر بول رہے تھے، ہر گلی میں بول رہے تھے، ہر نکڑ پہ بول رہے تھے، جگہ جگہ پہ بول رہے تھے، چوراہے چوراہے پہ بول رہے تھے، گھر گھر میں بول رہے تھے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کام توڑ رہے تھے. کتنے لوگ تھے؟ اور 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن 15 دن نہیں، پورا مہینہ گزر چکا تھا. پورا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نہیں کہا عائشہ کیوں لیٹ ہوئی؟ اتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایمی کرتے ہیں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنا باتوں کو سنیں، ایک کرے تب بھی سنیں، 1000 کرے تب بھی سنیں. یہ بات کرنے والے کا اپنا اخلاق ہے، وہ بات اچھی کرتا ہے یا بری کرتا ہے. یہ تو مکھی کی اپنی قسمت ہے نا، وہ شہد بناتی ہے، شہد کے پھولوں کے لیے رس نوچنے کے لیے پھولوں پہ جاتی ہے، یا دوسری مکھیاں جو جا کے گند پہ بیٹھتی ہیں. یہ تو فطرت بتلاتی ہے انسان کی، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے انسان کی فطرت بتلاتے ہیں انسان ہے کیسا. غیبتیں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، بے بنیاد باتیں کرنے والا، اعتراض لگانے والا، الزام لگانے والا، عزتوں کو تار تار کرنے والا بد فطرت ہے. یہ تو فطرت کا پتہ چل رہا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ گل ہوئی ہے، چلو جی پوچھ نہیں لیتا، چلو جی پوچھنا شروع کر، اور پوچھنا شروع کر دو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں سب پتا ہے پھر کون سا رشتہ باقی رہتا ہے، کون سا تقدس باقی رہتا ہے. پورا مہینہ گزرا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلی گلی میں ہوتی باتوں کو سن رہے ہیں. اور پھر اگلی غلطی کیا ہے؟ ہم اپنے ذہن سے سیاق و سباق جوڑنے لگ جاتے ہیں. جناب فلانے کے کول بیٹھی سی فلانے کا پتہ، وہ دونوں کاغذ آ کے بیٹھی ہے نا تے گلاں کر دیا نہ پہیاں، سنیاں نہیں سنیاں نہیں، یہی کر دیا ہوئی ہیں. چلو جی تو دے کول بیٹھی کیوں سے؟ ہمارے اپنے تانے بانے، ہمارا دماغ وہ ہمارا دماغ نہیں ہوتا، وہ شیطانی کارستانی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تانا بانا نہیں بولا، کوئی نقطے نہیں جوڑے، کوئی خیال نہیں لڑایا کہ کیوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہی، کیوں سواری سے اتری، کیوں لیٹ ہوئی، کیوں آدھا دن گزر گیا. عبداللہ بن ابی ساری شرارت کر رہا تھا. رسول اللہ نے باتوں کا اثر لیا؟ کوئی اثر نہیں کیا، بس خاموشی سے کردار دیکھتے رہے لوگوں کا. اللہ نے بھی کردار دیکھا. آپ نے پھر کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 افراد کو چنا. ٹھیک ہے بات آ جاتی ہے تو تحقیق کرو، بات میں غصہ نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ. فتبینوا، گھر کی بات ہو، تعلقات کی بات ہو، اگر مردانگی ہے، عقل ہے، دماغ ہے تو باتیں سن کر دل میں کوئی بات نہ بٹھاؤ. جو بات کوئی کہہ رہا ہے یہ بھی نہ دیکھو انہیں کہی ہے کہ ٹھیک ہی ہوئی. کیوں بھائی کیوں ٹھیک ہو رہی؟ پتہ کرو بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ باتیں سنی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت بریرہ جو لونڈی تھی، غلام جو گھر کی نوکرانی اور خادمہ تھی، ان کو بلایا. ابو بکر کو نہیں بلایا، عمر فاروق کو نہیں بلایا، اصحاب عشرہ مبشرہ کو نہیں بلایا. جلیل القدر صحابہ میں بڑے بڑے رؤساء اور چودھری اور وڈیرے دونوں کو نہیں بلایا. کیوں؟ مسئلہ جن سے متعلق ہوتا ہے انہی کے پاس لے کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے فہم، فراست،
حکمت، دانائی سارے صحابہ میں بڑی تھی، لیکن مسئلہ ان کے متعلق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پیار، محبت، وابستگی مہاجرین سے، انصار سے بہت زیادہ تھی، مسئلہ ان سے متعلق ہی نہیں تھا۔ ماں باپ سے عقیدت، محبت، احترام، تعظیم، تکریم اپنی جگہ، بیوی کا مسئلہ ان سے متعلقہ نہیں، رشتے کا احترام اپنی جگہ، بیوی کا معاملہ، خامن کا معاملہ ان سے متعلقہ نہیں۔ جس سے متعلقہ مسئلہ ہے اس کے مطابق رد عمل لے کے آؤ۔ ایویں جذبات میں بہ کے، جلد بازی میں بہ کے، اور جناب ایویں فضولیات میں کسی کو بری کرنے کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کو بڑا پن دکھانے کے لیے، کسی کو جناب اس کی دل خوش جو ہے نا وہ دل رکھنے کے لیے، اسے خوش رکھنے کے لیے خام خواہ کی تعظیم اور دوسرے کو گرا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ جس نے بات کہی ہے، جتنی بڑی مرضی بات ہو، پہلے بات کو کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیوں بلایا؟ اس لیے بلایا کہ گھر میں آتے جاتے تھے، آپ کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، گھر کے اندر تک کے ماحول سے واقف تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو کیوں بلایا؟ کیونکہ گھر کے خادم تھے، نوکر تھے، گھر میں آتے جاتے تھے، آپ کے رازوں سے، گھر کے معاملات سے، ماحول سے واقف تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو کیوں بلایا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، علی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، تمہاری کیا خیال ہے؟ ایسی کوئی بات تمہارے ذہن میں آج تک یا نظر میں آج تک کبھی آئی ہے؟ میرے علاوہ تم بھی کبھی آتے جاتے ہو، گھر کے معاملات میں کیا تبصرہ ہے تمہارا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے تو سارے اللہ کے ہیں، معاملہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اگر آپ حقیقت حال جاننا چاہتے ہیں تو بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں، مشورے دینے والے بھی کمال ہی کرتے ہیں، لیکن نیت کے صادق ہو، دل کے وفادار ہو، وگرنہ تو پھونکے تو سارے مار جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوب مشورہ دیا، کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے اندر کی رپورٹ میں بھی نہیں دے سکتا، اگر لینی ہے تو بریرہ رضی اللہ عنہ سے دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا اسامہ تم بھی گھر کے خادم ہو، نوکر ہو، آنا جانا لگا رہتا ہے، اتنا شور اٹھا ہے، اس میں کوئی حقیقت محسوس ہوتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں دیکھی ہے، قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، بریرہ تم تو ہمہ وقت گھر میں رہتے ہو، گھر کی خادمہ ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ لوگوں کی باتوں کے اندر کسی قسم کی صداقت ہو سکتی ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، صرف ایک بات کے علاوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کوئی شکایت نہیں رکھ سکتی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اتنی معصوم ہے، اتنی معصوم ہے کہ آٹا گھونتے گھونتے اکثر سو جاتی ہے اور بلی آٹا کھا جاتی ہے، بس اور تو مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو میں آپ پہ آج لگا سکوں۔ اچھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، کیوں بلایا؟ یہ بھی ازواج مطہرات میں تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میری تمام ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ اتنی نہیں لگتی تھی جتنی حضرت زینب کے ساتھ لگتی تھی۔ ہوتی ہے نا سوچنوں کا آپس میں مقابلہ کرتی، تو جتنا میرا مقابلہ حضرت زینب کرتی تھی اتنا کوئی اور ازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ مبارک نہیں کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ نہیں کرتی تھی۔ تو ان کو کیوں بلایا؟ کہ جن کی آپس میں کوئی کسی قسم کی تھوڑی سی خلش اور قسم بازی ہو، وہ تو ایک دوسرے کی ہر بات اور تو کو جاننے کی فکر میں رہتے ہیں، اس لیے بلایا۔ زینب تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہو؟ کہا اللہ فرمائے، میں نے ان سے متقی، ان سے پرہیزگار، ان سے نیک اور صالح آج تک کوئی عورت دیکھی نہیں ہے۔ یہ چار باتیں ان افراد کن کے مقابلہ میں؟ چودھریوں کے مقابلہ میں، وڈیروں کے مقابلہ میں، ایک گروہ اور ہجوم کے مقابلہ میں، پورے مدینہ کے مقابلہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی رائے
حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی رائے لے کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پانچویں فرض سے کچھ نہیں پوچھا، سیدھے مسجد نبی میں گئے، مدینہ رسول پہ کھڑے ہوئے، اصحاب کو بلایا، مہاجرین انصار کو بلایا، تمام قبائل کو بلایا، منافقین کو بلایا اور برملا کہا، او لوگوں پورا مہینہ بڑا کچھ سنتا رہا ہوں اور میں نے جا کر جو تحقیق کی ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے گھرانے کے اندر کوئی ایک قسم کا کوئی نقطہ، کوئی لغزش اور شکایت نہیں ملی ہے۔ میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بری الذمہ ہے، باتیں پراپیگنڈا ہیں، جھوٹ ہے، بہتان ہے، غلط ہے اور مجھے اذیت دینے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہے۔ سوچو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس اذیت دینے والے کا؟ کس کا دفاع کیا؟ بیوی کا۔ آج کتنے خاوند ہیں جو بیوی کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، دبانے کے لیے، چل کوئی گل نہیں، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں خیر؟ جہاں جو غلط کر رہا ہے اس کی غلطی کو نکالنا، اس کی غلطی کو جاننا، اس کی غلطی کا احساس دلانا، کوئی بھی ہو، کتنا بھی ہو، یہ رشتوں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر بیوی کی غلطی نہیں، خاوند کی غلطی نہیں، تو برملا اس کو بری ذمہ قرار دینا، اس کے مجرم گنہگار کو سامنے لے کے آنا، یہ ہر ذمہ دار کا حق ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے۔ اس لیے باتیں سن کر جب تک ان باتوں کی صداقت معلوم نہ کر لے، کسی بھی بات کو کسی جگہ پہ دے کے نہ جائے، نہ دل میں غصہ بٹھائیں، نہ ناراضگی بٹھائیں۔ اکثر باتیں جب بندہ ڈھونڈنے نکلتا ہے تو نکلتے بچوں کوئی بھی، لیکن جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے فلانے ہی بول دیتا، فلانے ہی بول دیتا، فلانے ہی بول دیتا، فلانے ہی بول دیتا، اس بول بول کے چکر میں بیڑا غلط کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے چوتھی بات یہ ہے، رشتہ بچانا ہے، اپنے اندر حوصلہ بھی پیدا کرو، اپنے اندر دانائی پیدا کرو، حکمت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، دلیری پیدا کرو، زیرگی پیدا کرو، ذہانت پیدا کرو، اور معاملات جو ہیں ان میں جتنا مرضی شور ہو، جتنی مرضی پراپیگنڈا ہو، جتنی مرضی بڑی بات ہو، اس بات کی تحقیق کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ التثبت کسے کہتے ہیں؟ تبین کسے کہتے ہیں؟ تب تک کسی بات کو قبول نہ کرنا جب تک اس کے شواہد اور اس کے دلائل نہ لے لینا۔ اور دلائل یہ نہیں ہوتے، شواہد یہ نہیں ہوتے، ہاں ہاں پیچھے کیوں گئی تھی، ہاں ہاں رات کیوں لیٹ ہوئی تھی، ہاں ہاں اسی وقت کیوں گئی تھی، ہاں ہاں اکیلی کیوں رہ گئی تھی، ہاں ہاں ان کے ساتھ کیوں آئی تھی، یہ کوئی شواہد نہیں ہوتے۔ ادھر سے تنکا اٹھانا، ادھر سے تنکا اٹھانا، ادھر سے جو ہے نا جناب کوئی جناب ذہنی سوچ لے کے آنا، ادھر سے کوئی جناب کوئی بات لے کے آنا، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، یہ اسکالات، یہ ادھر ادھر کی تصویریں جوڑ کر بات نہیں بنتی، نہیں، ثبوت لے کے آؤ، ٹھوس لے کے آؤ، یہ تو بات نہ کرو۔ پانچویں بات کیا ہے؟ اس رشتے کو بچانے کے لیے جو نزاع کی وجہ بن رہی ہے اس کو ختم کر دو، رشتہ بچاؤ۔ اصل جو سبب ہے ڈھونڈو، وجہ کیا ہے لڑائی، وجہ کیا ہے اختلاف کی، اس اختلاف کو ختم کرو۔ مصالحت، مدانت، کمزوری کی ہو جائے گا، رشتے کا حق ہے۔ اکثر اوقات باپ کی بات کو، ماں کی بات کو، بھائی کی بات کو، بہن کی بات کو، گھر کی بات کو پورا کرنے کے لیے عورت کو، خامن کو، میاں بیوی کو دبانے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جو جس کا حق ہے اگر وہ مطالبہ کرے تو ہمارا جو معاشرتی کلچر ہے اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم ایک خاندانی فیملی سسٹم کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں کہ پترا نو الگ کر دیتا ہے بندے دی ناکی نہیں رہتی، لے ہوں وقت ہو گیا، بھائی وقت ہو گیا، ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہو جائے۔ رشتہ بچانا فرض ہے، ناک بچانا اور عزت، اپنی انانیت بچانا کوئی انسانیت ہے؟ رشتہ بچاؤ۔ اگر جوڑ لیا ہے، یا تو جوڑنے سے پہلے بندہ اس طرح کی مفاہمت کر گیا، جب رشتہ جوڑ لیا ہے تو پھر اس رشتے کا بچانا فرض ہے۔ اس لیے اگر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیٹا، یہ بہو اکٹھے رہ کر آپس کے اندر یا ہمارے ساتھ رہ کر خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتے، حق ہے ان کا حق کر دو۔ اکثر جھگڑے گھروں کے اندر کیوں ہیں؟
اکثر خرابیاں کیوں ہیں؟ ماں باپ اس کو انانیت کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جو سبب ہے اس کو ڈھونڈو، اگر وہ جائز ہے، درست ہے، حق ہے تو پورا کرو مطالبہ. صرف اپنی ذات کی ترجیح نہیں، ترجیح کس کو دینی ہے؟ رشتے کو، نکاح کے بندھن کو، خامد اور بیوی کو، باقی کسی کی کوئی ترجیح نہیں. یہ پہلا رشتہ ہے جس کو اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد قائم کیا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے ہزار قربانیاں دی جا سکتی ہیں. اس رشتے کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی چیز کو قربان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے مجھے یہ بتلائیے، اگر کوئی باپ کہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو طلاق دے دے تو دے دینی چاہیے؟ کہا نہیں. کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو کہا تھا عبداللہ بن عمر کو طلاق دے دے تو انہوں نے دے دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حضرت اسماعیل سے اپنے گھر کی دہلیز بدل دے، انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. کہا آج ابراہیم جیسا اور عمر جیسا باپ لے کے آؤ کہ میں بھی یہی فتویٰ دے دوں. ان جیسا باپ لے کے آؤ، ان جیسا معاملات، ان جیسا اخلاق، ان جیسا نظریات، ان جیسی تربیت، ان جیسا ماحول لے کے آؤ. ہماری الجھنیں اپنی پیدا کردہ، اور حل کے لیے پھر ہم کسی طرف قدم اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جو چیز نزاع کی وجہ بن رہی ہے اس کو ختم کرو، رشتہ ختم نہ کرو، طلاقیں نہ کرواؤ، دوریاں نہ کرواؤ، اس کو ختم کرو. یہ 4-5 باتیں اگر ہم ذہن میں رکھ کے چلیں تو ہمارے رشتے اتنی جلدی ٹوٹنے کی کیفیت میں نہیں آتے. ان کے اندر اصلاح کا کوئی نہ پہلو، خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکل آتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تمام باتوں کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو لے کے بہتر انداز سے حل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. طلاق تک کی اگر نوبت آ جائے اور اگر طلاق دینا مجبوری سمجھ میں آئے کہ طلاق ہونی ہے یا نہیں ہم رہ سکتے، تو کون کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ ہونے کی اسلام تعلیم دیتا ہے یا اجازت دیتا ہے، اور پھر جو اجازت دیتا ہے اس میں طریقہ کار اسلام کیا وضع کرتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ خطبہ جمعہ میں اس پہ بات کریں گے، اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اتنا زیادہ یہ اہم مسئلہ ہے، میری تمام احباب بزرگوں ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر تھوڑا وقت نکال کے آئیں تاکہ باتیں جو ہیں وہ آپ سب سن سکیں. یہ ہمارے ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے. اکثر معاملہ جو ہمارے اس وقت معاشرے میں چل رہا ہے وہ یا تو بدکاری اور زنا کا چل رہا ہے نکاح کے نام پہ، یا چل رہا ہے تو اس میں اللہ معاف فرمائے کبیرہ گناہ سرزد ہو رہا ہے. طلاق دینے کا جو طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. طلاق 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 طلاق، یہ طریقہ ہی نہیں طلاق دینے کا، کبیرہ گناہ ہے، کوئی اختلاف نہیں. حنفی، شافعی، حنبلی، کسی ائمہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ طریقہ کبیرہ گناہ ہے. جو ایسا کرتا ہے کبیرہ گناہ کرتا ہے، جب تک توبہ نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. اس طرح طلاق دینا گناہ ہے، پتہ نہیں کسی. طلاق دینے کے بعد مسائل کیا ہے، پھر طلاق دینے کے بعد رجوع اگر کرنا ہے تو اس کی کیا حق ہے، یا کن باتوں کی بنیاد پہ طلاق دی جا سکتی ہے، کن باتوں کی بنیاد پہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے طلاق کا. یہ بہت سارے اہم مسائل ہیں جو آج ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اسلام کے اصل خوبصورت احکامات سے واقفیت کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. والسلام علیکم.